اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے کبھی بھی باز نہیں آیا اور اب بھی وہ باز نہیں آیا۔ مطلب کہ ایک جو ریاست ہے علیحدہ کشمیر، جس کو وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ ہمیشہ اس کو دھکے سے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہا ہے۔ جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں کتنا پہلے بھی مسلمانوں پر تشدد کیا گیا، اور پھر بھارت نے طرح طرح کے کوئی اپنے اوچھے کنڈے اپنائے، اور اپنانے کے بعد جناب والا وہاں پر جو ہے ابھی مصنوعی طور پہ جو ہندو کمیونٹی ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع ہو گئے۔ آپ مطلب کہ خوف دیکھیں بھارت کا، کہ یاسین ملک سے بھارت کا کیا خوف ہے، ایک نوجوان جس کی عمر انہوں نے جیل میں گلا دی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن۔ جیسا کہ آپ سب کو سننے میں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ جو یاسین ملک صاحب ہیں، یاسین ملک صاحب وہ رہنما کشمیر کے جو علیحدگی پسند رہنما تھے، ان کو انڈین حکومت نے، بھارتی حکومت نے عمر قید جو ان کو سزا سنائی گئی تھی اس کو تبدیل کر کے سزائے موت میں جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ بھارت اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے کبھی بھی باز نہیں آیا اور اب بھی وہ باز نہیں آیا۔ مطلب کہ ایک جو ریاست ہے علیحدہ کشمیر، جس کو وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ ہمیشہ اس کو دھکے سے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہا ہے۔ اور جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں کتنا پہلے بھی مسلمانوں پر تشدد کیا گیا، اور پھر بھارت نے طرح طرح کے کوئی اپنے اوچھے کنڈے اپنائے، اور اپنانے کے بعد جناب والا وہاں پر جو ہے ابھی مصنوعی طور پہ جو ہندو کمیونٹی ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع ہو گئے، کہ وہاں پر جو ہے ہندوؤں کی اکثریت بڑھے تاکہ کسی طریقے سے اس کو اپنے ساتھ مرج کیا جائے۔ تو جو وہاں پہ علیحدگی پسند کشمیری رہنما ہے نا، یاسین ملک صاحب، یاسین ملک صاحب کو جو پہلے عمر قید ہوئی تھی، عمر قید کو انہوں نے چینج کر کے سزائے موت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب یہ کیا معاملہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈین پینل کوڈ سیکشن 121 ریاست کے خلاف جنگ و فروغ دینے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی یاسین ملک کو، اور 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سمیت دیگر 10 جرائم میں 10 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ تو آپ مطلب کہ خوف دیکھیں بھارت کا، کہ یاسین ملک سے بھارت کا کیا خوف ہے، ایک نوجوان جس کی عمر انہوں نے جیل میں گلا دی، ان کو طرح طرح کے کیس ان پہ عائد کر کے، اور طرح طرح کے ان کے اوپر الزامات عائد کر کے ان کو جیل میں انہوں نے وہاں پر پھنسا دیا۔ اور یاسین ملک صاحب کی اہلیہ بھی کافی اس بارے میں روتی رہی، انہوں نے ہر در پہ دستک دی کہ ان کی سنوائی کر لی جائے، لیکن بھارت جو ہے وہ کبھی بھی اپنی ان چیزوں سے باز نہیں آتا رہا۔ اور جب سے مودی صاحب آئے ہیں جناب والا، آپ نے تو کسی چیز میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہاں تک کہ جب ان کو سزائیں سنائی گئی انہوں نے کہا فوری طور پر ان سزاؤں کے اطلاق کر دیا جائے۔ یاسین ملک کو اپریل 2019 میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے 2 برس پرانے دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کے ایک کیس میں گرفتار کیا، اور وہ اس سے قبل مارچ سے ہی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت قید تھے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ حرکت دیکھیں کہ وہ پہلے سے ہی قید تھے اور ان کو دوبارہ گرفتار کیا۔ اس کے بعد ان پر 1990 میں 4 انڈین ایئر فورس کے افسران کو قتل کرنے کا بھی الزام عائد کیا گیا تھا، جس میں ان کے ساتھ 7 دیگر افراد کو بھی نامزد کیا گیا۔ پھر 1995 میں اس کیس میں جموں کشمیر ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کیا تھا، جسے اپریل 2019 میں اسی عدالت نے ختم کر دیا۔ پھر یاسین ملک کو 2019 میں این آئی اے نے دہشت گردی اور علیحدگی پسندگی کے لیے جو فنڈنگ کا ایک کیس میں گرفتار کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اسی میں ان پر ایک اور نیا جو الزام تھا وہ بھی عائد کر دیا گیا۔ انہوں نے 1989 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے جو سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید ہیں، ان کی بیٹی جو تھی رابعہ سعید کو اغوا کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ یہ بھی جو الزام ہے وہ بھی انہوں نے یاسین ملک پر عائد کر دیا۔ اب یاسین ملک جو ہیں وہ کون ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ یاسین ملک جو ہیں وہ انڈین زیر انتظام کشمیر کے معروف آزادی پسند لیڈر اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یعنی کہ JKLF کے چیئرمین ہیں۔ جموں کشمیر جو لبریشن فرنٹ ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان منقسم ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور وحدت کی علم بردار ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک زائد دھڑے انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی سرگرم ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مطلب کہ مودی سرکار جو ہے ان کو تو ویسے بھی ہماری پاکستانی قوم بخوبی جانتی ہے کہ گجرات والا واقعہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو وہاں پر آپ نے کارنامہ سر انجام دیا تھا، آپ پر تو امریکہ نے بھی پابندی عائد کر رکھی تھی۔ مودی صاحب آپ خدا را کوئی عقل کریں،
آپ یہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے کب آ جاتے ہیں؟ آپ مقابلہ کرتے ہیں پاکستان افواج کا، آپ جی بات کرتے ہیں پاکستان افواج سے کو شکست دینے کی، آنکھوں میں آنکھیں دیکھ، آپ ایک آدمی سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ نے کیا مقابلہ کرنا ہے جی پاکستانی افواج کا اور پاکستان کا؟ آپ تو ایک جو کشمیری جوان ہے آپ کی اس سے جو ہے ٹانگیں کانپ گئی ہیں، تو آپ مقابلہ کریں گے ہماری افواج کا؟ اب مطلب کہ کوئی حالات نہیں ہے، انڈیا کی جو حکومت ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ خیر میں آپ کو دوبارہ لے کے چلتا ہوں، اس کے بعد جو ہے یاسین ملک کو کئی بار جو ہے وہ قید کا سامنا کرنا پڑا۔ 90 کی دہائی کے وسط تک یاسین ملک کی جماعت انڈیا کے خلاف مسلح کارروائیوں کو درست سمجھتی تھی، ٹھیک ہے، تاہم 1994 میں اس جماعت نے عدم تشدد پر مبنی سیاسی تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں یاسین ملک نے جو انڈیا زیر انتظام کشمیر میں ایک دستخطی مہم بھی چلائی تھی، پاکستان میں فوجی ڈکٹیٹر جب پرویز مشرف صاحب تھے تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی کافی کچھ چلتا رہا اس بارے میں، لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ انڈیا کا آپ بھارت کا میڈیا دیکھ لیں، گلے پھاڑ پھاڑ کے چلا رہے ہوتے ہیں، یہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، یہ حقوق کی بات کرتے ہیں۔ وہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، بڑی اچھی کہاوت ہے، وہ مودی صاحب جیسے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، تو یہ کہاوت آپ کی ہی بنائی ہوئی ہے، مطلب کہ آپ کے بھارت میں یہ کہاوتیں ایجاد ہوئی ہیں کہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھری۔ تو یہ کہاوت کوئی سوچ سمجھ کے جو بزرگوں نے بنائی ہے وہ ایسے نہیں بنائی، تو مودی صاحب بھی جناب اسی کہاوت سے وابستہ ہے۔ اور انڈین کی جو یہ ہے، کس حق سے آپ کشمیر پہ اپنا جو ہے حق جماتے ہیں کہ جی کشمیر ہمارا ہے، جبکہ کشمیری خود چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں، یا آزاد ریاست یا پاکستان کے ساتھ، پھر بھی کیوں نہیں چھوڑتے وہ کشمیر کو؟ کیوں اس طرح کے مظالم آئے دن مسلمانوں پہ ڈھائے جاتے ہیں؟ کب تک یہ کشمیریوں کا ناحق خون بہاتے رہیں گے؟ کتنے کشمیری اٹھیں گے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے؟ آپ کتنوں کو تخت سولی پہ چڑھاتے رہیں گے جناب؟ مطلب کہ آپ کوئی آواز نہیں اٹھنے دیں گے، آپ ان کی آواز کو دباتے رہیں گے؟ لیکن یہ آپ کی بھول ہے کہ کشمیر جو ہے وہ آپ کا ہے، یہ آپ کی ہمیشہ بھول تھی، بھول ہے اور بھول رہے گی۔ کشمیر نہ کبھی آپ کا تھا نہ کبھی ہوگا۔ کتنی مسلمانوں کی تعداد اس وقت کشمیر میں ہے یہ سب کو پتہ ہے، اور وہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس ٹائم پہ صرف اسی حق میں ہیں کہ ہم جو ہیں ہم پاکستان کے ساتھ رہیں، یا ہم اپنی ایک آزاد ریاست پہ قائم رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان کمیونٹی ہے وہاں پہ۔ سر آپ کب اس باتوں کو سمجھیں گے؟ جب پاکستان میں آئے تھے یہ زیر انتظام جو کشمیر کچھ چل رہا تھا، جب پرویز مشرف صاحب کی دور حکومت بھی تھی، ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی، تو ان کا بھرپور استقبال بھی کیا گیا تھا یاسین ملک صاحب کا۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یاسین ملک صاحب وہ جو ایک بھارت پہ ایک وہ عجیب سا انڈیا میں ایک پروگرام چل رہا ہے جی عوام کی عدالت پتہ نہیں کیا ہے، وہاں پہ کٹ گہرے میں بڑے بڑے سٹارز کو بلا کے بٹھا لیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ جی بڑے ان سے تلخ سوالات کیے جا رہے ہیں، تو جو آپ تلخ سوال ان سے کرتے ہیں تو یار کس کو آپ پاگل بنانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کہ آپ کیا دکھانا، آپ اپنا کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا تو یہی ہے کہ عالمی ادارے اس پر آواز بلند کریں کہ ایک تو پہلے ہی ان کو عمر قید کی سزا سنوا دی گئی تھی، ٹھیک ہے، عمر قید کی سزا کے بعد 10 سال کی سزائیں سنا دی گئیں، مطلب کہ پہلے ہی پلان یہ تھا کہ وہ جیل سے باہر نہ آئے، اور رہی صحیح کسر آپ نے یہ پوری کر دی کہ سزائے موت سنا دی گئی۔ مطلب کہ خدا را تھوڑی شرم کرے مودی صاحب، تھوڑی سی اگر انسان میں شرم ہوتی ہے نا تو میرے خیال سے وہ کہیں سے لیں اور خرید کے وہ شرم پانی میں ڈالیں اور گھول کے پی لیں۔ شاید آپ کے اداروں کو، آپ کی بھارت سرکار کو تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی حیا آ جائے کہ وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں آپ کو خوف کیا ہونا ہے؟ آپ تو جی گاؤں ماتا کو پوچھنے والے ہیں، آپ نے تو ویسے ہی بڑے وسرجن کیے ہوں گے، اب کیا میں آپ کو بول سکتا ہوں۔ لیکن ہمارا تو یہی ہے کہ بقایا ہماری آواز بلند ہے کہ کشمیر کے ساتھ یہ ناانصافیاں بند کریں، اور ہم ہمیشہ کشمیر کے ساتھ تھے اور ہم اپنی ہمیشہ کشمیر کے ساتھ رہیں گے۔ ہماری ہمدردیاں، ہمارا سب کچھ ہمارے کشمیر کے لیے ہے، ہمارے مسلمان ان بہن بھائیوں کے لیے جن پر یہ مظالم آپ ڈھا رہے ہیں، اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کس طرح آپ کی بھارتی فوج نے ان پہ مظالم کیے ہیں، سر آپ لوگوں کے اندر کوئی شرم حیا نہیں، آپ لوگوں نے تو عورتوں تک کو نہیں بخشا تھا وہاں پہ، کون سی چیز آپ کی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے؟ لیکن ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک ضرور ان کشمیریوں کی ایک دن پکار کو سنیں گے، اور وہ حال ہوگا کہ دنیا آپ کا حال دیکھے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔